اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو 21 ستمبر کو سورج گرہن ہونے جا رہا ہے تو اس میں اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بات کریں گے تفصیلی۔ بہت سارے احباب کے میسج آ رہے تھے کہ ہم سورج گرہن میں اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کے اوپر مکمل ایک ویڈیو بنا کے ہمیں سمجھا دیں۔ دیکھیں، بیسیکلی چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس میں اگر کوئی اعمال کرنا چاہتا ہے نا تو وہ صرف عملیات کی فیلڈ کے حوالے سے ہے۔ باقی لوگ اس کو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، وہ ان کا علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہ بیسیکلی بزرگوں نے اعمال لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان اوقات میں جو انرجی پڑتی ہے زمین کے اوپر وہ ہائی لیول کی پڑتی ہے۔ اس انرجی میں اگر ہم کسی اعمال کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو پھر وہ اعمال کے ہم 1 سال تک عامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں نے اعمال لکھے ہوئے ہیں، جو باشرح بزرگ تھے انہوں نے بھی اپنی سوانح حیات میں، اپنی تصانیف میں لکھے ہیں کہ اس طرح سے ہم اعمال کی زکوٰۃ ادا کر کے ان کے عامل بن سکتے ہیں۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو چاند گرہن میں ہم نے اعمال کی زکوٰۃ ادا کی ہیں، ان کی نسبت میں جو سورج گرہن میں اعمال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ جو سورج گرہن کی جو تاثیر ہوتی ہے بنسبت چاند گرہن کے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو پہلے تو آپ نے کوئی بھی اعمال کی زکوٰۃ ادا کریں اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اپنے گناہوں کی، یعنی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھنی ہے، اور کم از کم 70 دفعہ لازمی استغفار کوئی سا بھی پڑھ لیں، چھوٹا سا استغفر اللہ یہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھ لیں، وبحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیں۔ تو 70 دفعہ کم از کم استغفار پڑھیں، اس کے بعد صرف پھر نماز کسوف ادا کریں 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے، پھر وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جو اعمال آپ کرنا چاہیں، دیکھیں اگر آپ ناد علی کا عمل کرنا چاہیں تو پھر آپ نے عمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے عمل کی روحانیت کو، یعنی ناد علی کے موکلات کو اور رجال الغیب کو یہ ہدیہ کر دینا آپ نے۔ یہ ہدیہ اگر آپ کر دیں گے تو پھر آپ کے اعمال کی تاثیر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اعمال کرنے کے بعد رجال الغیب کی سمت کو دیکھیں کہ رجال الغیب کس طرف ہے۔ پہلے 6 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے جو رجال الغیب کی روحانیت ہے ان کو ہدیہ کر دیں۔ اس کے بعد رجال الغیب کو یا تو پھر اپنے دائیں ہاتھ کی طرف رکھیں یا پھر رجال الغیب کی طرف پیٹ کر کے آپ عمل کریں۔ اعمال میں رجال الغیب کا خیال لازمی رکھا کریں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، اب جو روحانیت ہے، جو نور ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریسیو کر رہے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر وہ نور 3 قطب اکبر کو مل رہا ہے۔ ان میں سے پہلے قطب اکبر حضرت مولا امام حسین ہیں، دوسرے غوث پاک ہیں، تیسرے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ ان سے پھر یہ قطبوں کو، پھر ابدالوں کو، پھر غوث کو آہستہ آہستہ پھر یہ رجال الغیب تک پہنچتا ہے۔ رجال الغیب پھر وہ نور، وہ روحانیت آگے دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو چلے وظائف کر رہے ہوتے ہیں، ان میں پھر یہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں جن سے باقاعدہ روحانیت ہم تک پہنچتی ہے، اللہ اور رسول اللہ، پھر قطب اکبر، پھر اس طرح واسطوں سے صلی اللہ علیہ محمد پھر وہ ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر ان کا لازمی اعمال میں خیال رکھا کریں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان کو سلام کیا کریں، ان کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ہدیہ کیا کریں، پھر اپنے اعمال کی کامیابی کے لیے دعا کر کے پھر اعمال شروع کیا کریں۔ اگر آپ ناد علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 41 دفعہ، 110 دفعہ، 313 دفعہ آپ ناد علی شریف کو پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ آنے والے سورج گرہن 1 سال تک آپ ناد علی شریف کے عامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا علاج، بیماریوں کے لیے، جادو بندش کے علاج کے لیے، دین و دنیا کی تمام حاجات کے لیے، روحانیت کے لیے بہت ہی لازوال ہے۔
تو لاجواب یہ بسم اللہ شریف کا عمل ہے۔ پہلے آپ 786 دفعہ بسم اللہ کے اعداد کے مطابق اس کو پڑھ لیں، تب بھی آپ 1 سال تک اس کے عامل ہو جائیں گے۔ 1100 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، 1 سال تک آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ 1900 دفعہ، کیونکہ بسم اللہ شریف کے جو حروف ہیں وہ 19 ہیں، 1900 دفعہ آپ پڑھ لیں گے تو 1 سال تک آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ روز پھر ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اپنے ورد میں رکھیں۔ اس کے بعد 19,000 دفعہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے پھر تو وہ اس کا عامل اکبر ہو جائے گا، یعنی وہ اس کی زکوٰۃ اکبر ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر سورہ اخلاص 41 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھ لیں، 1002 سورہ اخلاص کے اعداد بنتے ہیں، ان کے مطابق پڑھ لیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جتنی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اس حساب سے پھر اعمال کی وہ مثال ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہے۔ زیادہ اعمال کی بجائے آپ صرف ایک اعمال کی ہی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، توجہ یقین کے ساتھ کریں تو پھر وہ ایک اعمال سے ہی آپ تمام کام لے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ چاہیں کہ میں اس کا بھی عامل ہو جاؤں، اس کا بھی عامل ہو جاؤں، یہ عمل بھی کر لوں، وہ عمل بھی کر لوں۔ اس کی بجائے صرف ایک عمل آپ کر لیں گے مکمل روحانیت کے ساتھ، اس کے اعمال کے جو بھی قواعد و ضابط ہیں ان پہ اعمال کر کے آپ ایک عمل کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو پھر وہی عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر سورہ کوثر شریف ہے، 313 دفعہ پڑھ لیں، 341 دفعہ، 313 دفعہ، 700 دفعہ، 1100 دفعہ، 325 دفعہ۔ اس کے بعد سورہ فلق ناس آپ کو پتہ ہے کہ جادو جنات کے معاملے میں کثیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا تب یہ سورہ فلق اور ناس اتری، تب سے عاملین نے اس کو اپنے معمول میں لیا ہوا ہے کہ جادو جنات، بندش، نظر بد، حسد، ہر طرح کے شر کے معاملات میں یہ آپ کو اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو سورہ فلق کو 41 دفعہ پڑھیں، 313 دفعہ پڑھیں، 900 دفعہ پڑھ لیں، 1100 دفعہ پڑھ لیں۔ آگے پھر سورہ ناس شریف ہے، اس کو آپ 41 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھ لیں، 800 دفعہ پڑھ لیں، 1900 دفعہ پڑھ لیں۔ وہ آپ کے اعمال کے اوپر ہے، آپ کی استطاعت کے اوپر ہے، آپ کے ٹائم کے اوپر ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل شریف، کیا ہی بات ہے سورہ مزمل شریف کی۔ تو اس کے بعد پھر آپ 11 دفعہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں، آپ اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ 41 دفعہ پڑھ لیں، 60 دفعہ پڑھ لیں، 90 دفعہ پڑھ لیں، 110 تک پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، لا علاج امراض کے لیے، جنات کی حاضری کے لیے بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اس کو آپ 11 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، 56 دفعہ پڑھ لیں، 90 دفعہ پڑھ لیں تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ سورہ قریش ہے، جادو جنات بندش کے معاملات میں سورہ قریش سے بڑھ کے کوئی اعمال ہی نہیں ہے۔ 313 دفعہ پڑھ لیں، 1111 دفعہ پڑھ لیں، 1900 دفعہ پڑھ لیں، 2400 دفعہ پڑھ لیں، آپ سورہ قریش کے عامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آیت کتب شمالی ہیں، اس کو بھی روحانیت میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ حروف تہجی کے تمام حروف ان دونوں آیتوں میں آتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ان کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے کسی گرہن میں یا 40 دن کا چلہ کر لیتا ہے تو وہ عامل کتبوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانیت کا اتنا تصرف ہے کہ وہ انسان کو کتب کے مقام تک لے جاتی ہے، جو آہستہ آہستہ اس میں مدامت رکھتا ہے اور اس کے عامل کامل ہو جاتا ہے۔ جادو جنات کے معاملات میں اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں، اس کا عامل اگر کسی شہر میں چلا جائے تو بزرگ فرماتے ہیں جنات وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں، جو ظالم جنات ہوتے ہیں، جو کافر جنات ہیں۔ اس کے بعد آیت کتب جنوبی ہے، 41 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھ لیں، 360 دفعہ پڑھ لیں، وہ آپ کے ٹائم کے اوپر ہے۔ اس کے بعد پھر مندرہ مولا علی علیہ السلام کا جادو جنات بندش نظر بد حسد اس طرح کے معاملات میں لا علاج بیماریوں کے لیے جو مندرہ مولا علی علیہ السلام کا ہے نا وہ لاجواب اثر رکھتا ہے۔ آپ مندرہ مولا علی کو مولا علی کے جو نام کے عدد ہیں 110 دفعہ پڑھ لیں، 1100 دفعہ پڑھ لیں، 1900 دفعہ پڑھ لیں۔ پھر آپ جتنے بھی آپ کے پاس مریض آتے ہیں آپ پانی پہ دم کر کے ان کو دیں، پڑھ کے ان کو دم کر سکتے ہیں، بے شمار اس کے فوائد آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حروف ثوامت کی اگر آپ قمری زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو
پھر 543 دفعہ۔ اگر شمسی زکوٰۃ یہ ایک دفعہ کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو روز آپ کو 13 دفعہ لکھنے کی زحمت سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ آنے والے سورج گرہن تک آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ 3465 دفعہ ان کو لکھ لیتے ہیں تو پھر یہ اس کی شمسی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس میں یکابیزو ہیں۔ اس میں یکابیزو اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے، یہ بھی بندش کے لیے لاجواب اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کے اعداد 903 بنتے ہیں، ان اعداد کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے، 1100 دفعہ پڑھ لیں گے، دونوں تعدادوں میں آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسم جو ہے نا یا ودود، محبت کے لیے تو یہ کثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کا یا ودود، اے دوستی کروانے والے، جمع کرنے والے، دو دلوں کو جوڑنے کے لیے، گھر میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، کسی جائز جگہ پہ محبت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں آپ اس کو تذکیر کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 20 دفعہ پڑھ لیں، اس کے اعداد کے مطابق 200 دفعہ، 2000 سے 20,000 دفعہ تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اسم یا ودود کو۔ آگے پھر اس میں ذات اللہ، لا علاج بیماریوں کے لیے، جادو بندش کے لیے، روحانیت کے لیے آپ اس میں ذات اللہ کو 66 دفعہ اس کے اعداد کے مطابق پڑھ لیں، یا 1000 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، 1900 دفعہ پڑھ لیں، یا 6600 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آیت الکرسی شریف ہے۔ آیت الکرسی روحانیت میں بہت ہی بلند مقام رکھتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی شریف میں اس میں اعظم بند ہے، یہ آہستہ آہستہ انسان کو طی الارض کے مقام تک لے جاتی ہے، یعنی انسان ایک قدم یہاں رکھے گا اور چاہے گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں تو وہ دوسرا قدم اس کا وہاں پہ ہوگا۔ اتنی طاقت ہے آیت الکرسی میں۔ حفاظت کے سمجھ لیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سارے فہرست جو اعمال ہیں نا وہ آیت الکرسی شریف کا اعمال ہے، حفاظت میں بہت ہی لازوال ہے۔ اس سے آپ اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنی فیکٹری کی، اپنی گاڑی کی، ہر چیز کی آپ حفاظت کا حصار کر سکتے ہیں۔ 11 دفعہ پڑھ کے اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کریں گے اور اپنے دماغ میں سب کو لے آئیں جن جن کا آپ نے حصار کرنا ہے۔ 3 دفعہ اس طرح ان کو دائرے میں لے کے اور یہ دل میں نیت رکھیں کہ میں ان سب کا حصار کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا ان کا حصار ہوگا۔ آیت الکرسی سے قلوں کے ذریعے بھی آپ حصارے کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد پھر درود تنجینہ، سبحان اللہ۔ درود تنجینہ مشکلات سے نجات کے لیے، حصار کے لیے، لا علاج بیماریوں کے لیے، جادو بندش کے لیے، قضاء حاجات کے لیے بہت ہی لاجواب عمل ہے درود تنجینہ کا۔ دافع البلیات کے لیے، یعنی بلاؤں کے دفع کرنے کے لیے، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے درود تنجینہ سے بڑھ کے کوئی عمل ہی نہیں۔ اس کو آپ 41 دفعہ پڑھ لیں گے۔ جنات کی حاضری تک کے مریضوں کے لیے جو درود تنجینہ ہے نا وہ جواب ہے۔ 41 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھ لیں، 360 دفعہ پڑھ لیں، وہ آپ کے اوپر۔ آگے درود تاج شریف ہے، زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، روحانیت کے لیے، کشف کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، حب کے اعمال کے لیے، جہاں بھی آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے کثیر فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ سے آپ قضاء حاجات کے اعمال کر سکتے ہیں، دین و دنیاوی تمام امور کے لیے آپ کلمہ طیبہ کے موکلین سے کام لے سکتے ہیں۔ 619 دفعہ کلمہ کے جو اعداد ہیں ان کے مطابق آپ ان کو پڑھ لیں، 1109 دفعہ پڑھ لیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ آگے سورہ فاتحہ شریف، اس کو آپ 41 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھ لیں، 360 دفعہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کو ام الشفا کہا جاتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض کو دم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ اگر 11 دفعہ وہ پڑھ لے تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو اس مرض سے شفا ملے گی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اگر کوئی بیماری کے اوپر 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا، اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آگے پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ،
یہ اسم سلسلہ قادریہ میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے خود تقریباً عرصہ 14 سال سے معمول میں ہے، 313 دفعہ میں بھی اس کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کی دین و دنیاوی تمام حاجات کے لیے حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کرم کے لیے، آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے، جادو بندش کے معاملات کے لیے، دشمن کو سزا دینے کے لیے، ہر طرح کے امور میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، یہ نام، تو آپ اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھ لیں، 360 دفعہ پڑھ لیں، 1100 دفعہ پڑھ لیں، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے جتنے ٹائم ہے، آپ کے اوپر جتنی آپ کو استطاعت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اعمال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ نے جو صدقات دینے ہیں، وہ گندم آپ 1 سیر یعنی 1 کلو گندم اپنے پاس رکھ لیں، 3 انڈے رکھ لیں۔ جب آپ نے اعمال کی زکوٰۃ ادا کر لی، وہ گندم آپ اپنے سر سے بار کر کچھ اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں پرندوں کے لیے، کچھ کسی غریب کو صدقہ دے دیں، باقی جو بچے جو انڈے ہیں وہ آپ اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کے کہیں ویرانی جگہ پہ یا قبرستان میں پھینک دیں، یا اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں۔ جو اعمال کی روحانیت ہے وہ خود ہی اپنے جو آپ نے صدقات ادا دیے ہیں وہ خود ہی لے لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ تمام اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد غسل آپ نے لازمی کرنا ہے، تاکہ آپ کے اوپر جو بھی نحوست وغیرہ ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی اعمال کی زکوٰۃیں ادا کی ہیں، ان اعمال کو 1 تسبیح کم از کم لازمی پڑھتے رہا کریں۔ جو بھی آپ ہم نے عمل کیا ہے اس کی روحانیت کو حسب توفیق 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ہدیہ کرتے رہا کریں۔ مثال کے طور پہ نادی علی کی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نادی علی شریف کے موکلات کو، اس کی روحانیت کو ہدیہ کرتے رہنا۔ وہ جن ہستیوں سے منسوب ہے، جیسا کہ نادی علی شریف مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے، تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، نادی علی شریف کے موکلات کو اور مولا علی علیہ السلام کو ہدیہ کرتے رہنا ہے روز۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی روحانیت سے آپ کا مضبوط کنیکشن ہوتا رہے گا، اس کی روحانیت آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی رہے گی، مولا علی علیہ السلام کا قرب بھی ملتا رہے گا، آپ کے اعمال بھی چلتے رہیں گے۔ یعنی جب اعمال کی روحانیت سے ہماری وابستگی ہو جاتی ہے تب ہمارے اعمال چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کوثر شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ہدیہ کریں، اور سورہ کوثر شریف کے موکلات کو بھی ہدیہ کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جو بھی اعمال کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان اعمال کی کامل روحانیت و نورانیت عطا فرمائے۔ اگر آپ مجھ سے خصوصی اجازت بھی چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا نام اور اپنا شہر لکھ دیں، تو میری طرف سے آپ کو خاص اجازت بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔